آج ایک بات میں عرض کرتا ہوں بس ہمارے نوجوان بچے بچیوں سب کے لیے، خاص طر ان لوگوں کے لیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، کنوارے ہیں، ان کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ ایک بات آپ سمجھ کے چلیں کہ زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ہماری، ایک شادی سے پہلے کی زندگی، ایک شادی کے بعد کی زندگی۔ اگر ازدواجی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں زندگیاں بہت مختلف ہیں۔ جو پہلے کی زندگی ہے اس کا اثر بعد کی زندگی پہ ضرور پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے آپ جس طرح کے تھے اور نکاح کے بعد آپ کی زندگی پر نہیں بلکہ اب آپ کے اولاد پر بھی وہ آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے شادی کے وقت میں استغفار پڑھاتے ہیں، توبہ کراتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں کہ پچھلے سب چیزیں معاف ہو جائیں، صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تاکہ اب آنے والی زندگی میں میرے پچھلے کرتوت کا اثر نہ آ سکے، میری اولاد میرے گناہوں کو نہ بھوگتے۔ اس لیے دولہا بھی پڑھتا ہے، دلہن کے یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، وہ توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے اس ماحول کے اعتبار سے ہمیں نبوی طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے بچے، بہت ساری بچیاں اس زمانے میں اپنے آپ کو کیسے بچا کر رکھتی ہوں گی یا کیسے بچا کر رکھتے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانے اور وہ خود جانے۔ کیونکہ ایک دور تھا جب جوانی آتی تھی تو بہت ساری بندشیں تھیں، محلے کے لوگ، ماں باپ، بھائی بہن، معاشرہ، سماج، یہ سب کی دیواریں توڑ کر کے جا کر کے کوئی گناہ کرتا تو کرتا، اپنے گھر سے بھی نکلنا ہوتا، اپنے بھائیوں سے آنکھ بچا کر، ماں باپ سے آنکھ بچا کر، محلے والوں سے، سماج سے، جہاں کوئی اس کو نہیں پہچان رہا ہے وہاں جا کر کے وہ پھر اپنی عیاشی کرتا۔ اگر مرد ہے تو کسی عورت سے ملے، لڑکیوں سے خواہش پوری کرے، لڑکیاں اس طرح سے چھپ کر کے چلی جائیں۔ ایک وقت یہ تھا جب اتنی دیواریں پھلان کر کے انہیں جانا تھا۔ اب جس ماحول میں آپ جی رہے ہیں ساری دیواریں خود گناہ پھلان کر تمہارے تکیے کے نیچے آ جاتی ہیں۔ اپنی تنہائی میں، اپنے تنہائی کے اوقات میں ساری چیزیں۔ کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے رو رو کر کے بھی میرے پاس، ایک نہیں میرے پاس بہت ہے، میں رازداری میں رکھوں، کسی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس انہوں نے فقط اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے میرے سامنے کہا ہوگا، یا تو پھر ہو سکتا ہے علاج، معالجے یا دعا کی غرض سے انہوں نے کہا ہوگا۔ کہیں تو کس سے کہیں آج یہ حالات؟ بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہیں۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ کہ ہمارے ان نوجوان بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل، انٹرنیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عریانیت، گندی اور فحش فلمیں اور تصویریں، یہ سب جو اخلاق اور ایمان کو تباہ کر رہی ہیں، اس کا آخر علاج کیا کریں گے؟ بڑے پریشان ہیں، اپنے ہاتھوں خود کی تباہی کر رہے ہیں بہت سارے بچے، بہت ساری بچیاں، اور پھر چند دنوں کے بعد جب ان کی نکاح کے ایام آتے ہیں تو پھر ان کی پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو میں یہ بتاؤں گا میرے عزیزوں، پہلی چیز تو یہ نوجوانی جیسے آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم میں یقیناً بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر گھروں میں ایسے اور معاشرے میں ایک ایسے رواج بنا کر رکھے ہیں تو اس رواج کو توڑ دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 18 سال کے بعد قانونی اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی اس کے لیے شادی کا پلیٹ فارم پورا اوپن ہے۔ کوئی بندش نہ حکومت کی طرف سے ہے نہ شریعت کی طرف سے۔ شریعت میں تو بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی اس کو نکاح کی پرمیشن ہے، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی، گورنمنٹ کے اعتبار سے تو 18 سال کی عمر، لیکن یہی ایک بھڑکیلی عمر ہوتی ہے 18 سے 25 سال کی عمر۔ ان دنوں میں جو تباہی آتی ہے وہ 50 سال کے برابر کی تباہی 1 سال کے اندر بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنی ساری چیزیں اس وقت، کیونکہ جتنا بھی کرو گے خواہش مرے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہوگے تب تک بھی تمہاری خواہش نہیں مرے گی، جو خواہش اس وقت آ جاتی۔ اس کا سب سے پہلا علاج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان اسی طرح سے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، بچ نہیں پاتا ہوں۔
میرے لیے کچھ حل فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ جوانی ہے اور اس طرح کے خیالات آتے ہیں دماغ میں اور ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ دو چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے نوجوان، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے حلال کیا ہے تیرے لیے نکاح، تو جلدی نکاح کر لے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو روزہ رکھنا شروع کر، دو میں سے ایک کر، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ نبوی علاج ہے، یہ میرے آقا کا دیا ہوا علاج، یا تو نکاح کر لے یا تو روزہ رکھ۔ اب یہاں پر نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو جو ہمارے یہاں بندشیں لگی ہوئی ہیں نا کہ اس کی ایج ہی کیا ہے، ابھی یہ 18-20 سال کا، شادی کر کے کیا کرنے والا ہے تو، عورت کو کہاں رکھے گا، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال نہ کرنا۔ تمہارے جیب خرچ کے لیے اگر تمہارے پاس 50 روپے بھی آتے ہیں تو سمجھ کر کے چلو کہ تم شادی کے لائق ہو، تم شادی کے لائق ہو۔ اور قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم فقیر ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں نے نکاح کا ارادہ کیا، قصد کیا، اگر وہ فقیر ہیں، فقیر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ وہ صرف طبلہ بجانے والے کو فقیر نہیں کہتے ہیں، جو نصاب سے بھی کم جس کے پاس مال ہے، ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، ایسی بھی حالت ہو سکتی ہے فقیر کی۔ اللہ فرما رہا ہے فقیر اگر نکاح کا ارادہ کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل سے میں اس کو غنی کروں گا۔ تمہارے پاس یہ بیک سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس نے جب یہ فرمایا گناہوں سے بچنے کے لیے جس نے یہ نکاح کیا، پہلی چیز یہ سمجھ لیں، نوجوانوں کو بھی کہوں گا، بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو، نکاح کا مطلب شو شائننگ اور زیادہ ریاکاری دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ ارے میں اتنی بڑی لڑکی سے کر کے لایا ہوں اتنے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں اس سے کر کے لایا ہوں، اس سے کر کے لایا۔ نکاح اس لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ لڑکوں کے لیے، پہلی بات، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ آپ کی بیوی سے آپ کی محبت قائم رہے اور نیکیوں کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے، یہ میرے استاد نے مجھے بھی نصیحت کی تھی شادی سے پہلے کی بات، کہا ایک نیت یہ کر لینا کہ اے اللہ، میں نکاح کا ارادہ کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ میری آنکھیں اور میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، جس کو کہتے ہیں تحسین الفرج۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے اس نیت کے ساتھ جس نے کیا، پوری زندگی بھر اللہ تبارک و تعالی اس کے پیچھے اس کی مدد میں لگا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کی محبت قائم ہے، اور اس کو دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونے سے خود مولا بچاتا ہے۔ اگر تمہاری نظریں خطا کرنے لگ جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو پھیر لے گا اور تمہاری بیوی کو ساری عورتوں سے خوبصورت بنا کے پیش کرے گا۔ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ ورنہ دیکھا جائے اگر انسان جو ہے 8 دن کنٹینیو گوشت نہیں کھا سکتا، روزانہ گوشت کھائے گا اگتا جائے گا، لیکن ایک بیوی کے ساتھ 50 سال بھی رہ لیتا ہے، کیسے رہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت ڈالتا ہے۔ باقی دوسری چیزوں میں کہاں ہے؟ کپڑے آپ کے کنٹینیو کئی دن تک نہیں چل سکیں گے، جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہو، انسان کی عادت ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذت والی ہوتی، لیکن بیوی کے بارے میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے جو عیاش ہوں گے، باقی میجورٹی ایک عورت کے ساتھ خوش ہیں زندگی میں۔ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت خود پیدا کرتا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علاج اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بندشیں توڑی جائیں۔ نوجوان اگر آگے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے۔ حضرت شاہ کرمانی کی بات مجھے یاد آتی ہے۔ شاہ کرمان ایک علاقہ ہے، یہ بھی خراسان کا، اس علاقے کے وہ بادشاہ تھے، شاہ کرمان ان کو کہتے، بڑے صوفی بزرگ پرہیزگار۔ ایک دن آئے مسجد میں، دیکھا ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے مغرب کے بعد، پھر عشاء پڑھی آپ نے، عشاء کے بعد بھی وہ بیٹھا رہا کونے میں معتکف ہو کر،
दूसरे दिन आप आए, देखा उस नौजवान को बराबर वक्त पर आता है और वक्त से पहले मस्जिद में, और उसके बाद नमाज के बाद गिड़गिड़ाता है अल्लाह की बारगाह में, रोता है। 2 दिन देखा, तीसरे दिन आपने उसको मगरिब में पूछा कि बेटा तुम कहाँ से हो, क्या हो? कहा कि हुजूर मैं मुसाफिर हूँ, मेरा कोई घर नहीं, बस दिन भर मैं मेहनत करता हूँ, लकड़ियाँ चुनता हूँ और उसको बेचता हूँ, और जो मेरे आमदनी आती है उससे मैं घर चलाता हूँ या मेरा खर्च चलाता हूँ। आपने फरमाया तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अकेला है, नौजवानी है तेरी, मस्जिद में रात के वक्त तक बैठा रहता है, क्यों न शादी करके अपना घर बसाएगा? उसने कहा कि हुजूर मुझ जैसे गरीब को कौन बेटी देगा, मेरा घर नहीं है, एक झोपड़ी डाल करके मैं रहता हूँ, खीमा है बस। हजरत शाह किरमान ने कहा अगर मैं मेरी बेटी दे दूं तो उनकी बेटी के लिए बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्ते थे। उन्होंने कहा क्या तू कबूल करेगा? वो चूंकि उस वक्त तक जानता नहीं था, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको मेरी जात पर यकीन है तो आप निकाह कर दें, मैं आपकी बच्ची को संभालूंगा। मगरिब में ये बात हुई, घर गए, घर जाकर के अपनी बेटी से कहा कि बेटा मैंने तेरे लिए एक दूल्हा ढूंढा है, ऐसा ऐसा है, फला है। बेटी फौरन बाप की बात पर राजी है, ना घर है कुछ नहीं, बस ये है इबादत करता है, उसके अंदर तकवा है, परहेजगारी है, बस इस बात पर दूसरे दिन सुबह उसी मस्जिद में निकाह हो गया, चंद लोगों के साथ बैठ करके निकाह हो गया। शाम को शाह किरमान की शहजादी इस फकीर नौजवान के घर बियाह करके लाई गई। इसकी तरफ से, दूल्हे की तरफ से कोई नहीं है, लड़की के घर की तरफ से जो लोग भी रहे, और दुल्हन आई झोपड़ी में जिस वक्त आई तो देखा कि एक सुराही है मट्टी की और उस पर गिलास रखा हुआ है, बाकी एक तकिया और एक बिछोना बिछा हुआ, कुछ भी नहीं है पूरी झोपड़ी में। और उस सुराही पर यानी मटके पर आधी रोटी रखी हुई थी, आधी रोटी। तो दुल्हन पहले ही दिन आई, पूछा घर में कुछ नहीं है आज, कहा कि आधी रोटी मैं खा चुका हूं, ये कल के लिए आधी। वो रोने लग गई, कहा कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मेरे वालिद ने कहीं गलत जगह मेरा निकाह तो नहीं कर दिया। तो वो पहली रात है ये। नौजवान कहा मुझे मालूम है बड़े घर की लड़कियां हम जैसों के साथ रह नहीं सकती, मैंने तुम्हारे अब्बा से पहले ही कहा था, लेकिन उन्होंने इसरार किया और मेरा निकाह कर दिया। मुझे मालूम है तू इस झोपड़ी में खुश नहीं रह सकती। वो दुल्हन जो थी कमाल की थी, उसने खड़े होकर के कहा खबरदार मेरे बाप के मुतालिक ये ना कहो, मैं बड़े घर की हूँ और बड़ा घर देखना नहीं चाहती। मेरा अकीदा ये है जो मौला आज तुम्हें रोटी खिलाया है वो कल भी खिलाएगा। जिसने आज आधी रोटी खाकर कल के लिए आधी बचाया है तो क्या उसे अपने रब की जात पर यकीन नहीं है? तो जिस बंदे को कल के मुतालिक अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है तो मैं उसके बिस्तर पे कैसे आऊँ? उसी वक्त आधी रोटी ले जा करके वो खैरात कर दी, जिसको भी जरूरत थी वो दे दिया। ये शाह किरमान थे बादशाह, लेकिन तरबियत अपनी बच्ची की तवक्कुल की जिंदगी में किया था, अल्लाह की जात पर ऐसा यकीन। क्या हमारी बच्चियां इस तरह से आज जाने को तैयार हो सकती? माँ बाप ने पहले ही उनके दिमाग खराब किए, और अगर माँ बाप ने नहीं खराब किए हैं तो सीरियल और टीवी वालों ने तो तबाह करके रखा है। हर लड़की का एक ख्वाब है कि मेरे ऐसी ही आदमी से निकाह होगा जैसा ये छिचोरा नाचता है, और लड़के यही सोच करके बैठे हैं कि मेरी दुल्हन ऐसी ही होनी चाहिए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी आप मुसलमान होने के नाते ये सोचते हैं कि मेरी उम्र 22 साल की हो तो मैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तरह दूल्हा बनूं और मेरे घर आने वाली कोई फातिमा हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, क्योंकि उस तरह कोई हम में से हो नहीं सकते। लेकिन ख्वाहिश करना नेकियों के लिए ये बहुत अहम चीज़ है, इबादत है। नौजवानों, आज अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन रखो
اور ان خرافات کے خاتمے کے لیے تم آگے بڑھو۔ میں پوری دنیا کو کیا میسج دوں، دوسروں کو کیا سمجھاؤں؟ میں اپنے بچوں سے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے ڈیمانڈ نہ رکھو، بڑے مطالبے، بڑے اس طرح کی۔ یاد رکھنا، جس نے اپنی بیوی کے گھر کے جہیز کی لالچ میں شادی کی ہے، عنقریب اللہ اسے ایسا محتاج بنائے گا کہ وہ در در کی ٹھوکریں بھی کھائے گا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور حدیث رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کے مال کو دیکھ کر نکاح کیا، اللہ اس کو سب کے سامنے فقیر بنائے گا، محتاج بنائے گا۔ اور دیکھا ہے ہم نے، خالی قرضے مانگتے گھومتے رہتے، اس سے قرضہ لیا، اس سے قرض، بیوی کا مال تو پورا کھا لیا، اس کا سونا بھی بیچ دیا۔ نہیں ہے ایسے؟ عورتوں کا سونا لے جا کر کے بینک میں رکھ دیا، اور پھر اکثر لوگوں کو یہی دیکھنے میں ملتا ہے، اسی پر تجارت کی اپنی اینٹ رکھتے ہیں جو بیوی بیچاری گھر سے سونا لے کے آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے سونے پر تمہاری بیوی اپنے کچن کی ہانڈیاں چڑھائے کہ میرے شوہر کی کمائی پر میں کھانا پکا رہی ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ عورتوں کے لائے ہوئے پیسوں پر لوگ گھر چلا رہے ہیں، تو نحوست نہیں آئے گی، بے برکتی آئے گی، کیونکہ قرآن کے خلاف آپ کر رہے ہو۔ اس مظلوم کے مال سے اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہو تو ساری برکتیں ختم ہونے والی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھو، اور دوسری بات یہ ہے، سب سے پہلی چیز اخلاق و کردار دیکھیں۔ اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ ضروری ہے اس بات کی، لڑکوں کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ حسینہ جمیلہ ان کے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ حسن چلا جائے گا اور اخلاق موت تک نہیں جاتے۔ حسن تمہارا، جس چیز کو لے کر کے تم کر رہے ہو شادی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی مثال دی تھی۔ ان کی خادمہ تھی، ایک بڑی خوبصورت تھی، کنیز تھی، اور ایک خادم وہ پیچھے لگ گیا تھا، تاڑ رہا تھا ادھر ادھر سے آنکھیں، آپ نے محسوس کر لیا۔ تو چند دنوں کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم کو کہیں بھیجا، اور یہ خادمہ گھر میں ہی رہتی تھی، کام کرتی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کو 2 دن کے بعد آپ نے کچھ دوا پلائی یا کیا پلایا، اس کو جلاب شروع ہو گئی، یعنی لوز موشن، جس کو اس لڑکی کو اتنے ہوئے کہ وہ طہارت خانے میں بھر گئی سب۔ ظاہر سی بات ہے، جب لوز موشن ہونا شروع ہو جائے، ایک ایک جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پورا جسم جو ہے اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ 2 دن وہ کنٹینیو جلاب کرتی رہی، اس کے بعد اس کو بغل کے کمرے میں ڈالا گیا، ایسی مرجھا گئی تھی کہ نہ ہاتھ اٹھ رہا ہے نہ پیر اٹھ رہا ہے، چہرہ پورا پیلا پڑ گیا ہے، اور ادھر طہارت خانہ پورا پکانے سے بھرا ہوا ہے۔ 2 دن کے بعد وہ خادم آیا، ظاہر سی بات ہے ڈھونڈ رہا ہوگا اپنی محبوبہ کو، ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، تو حضرت جنید نے محسوس کر لیا، کہا کہ تو فلانیہ کو ڈھونڈ رہا ہے نا؟ کہا ہاں۔ آپ اس کو کہاں رکھیں؟ کہا تیری فلانیہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کے اندر ہے، تیری محبوبہ یہ طہارت خانے کے اندر ہے۔ کھولا تو اس میں پورا پخانہ بھرا ہوا ہے، ناک پکڑ کر کے باہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا اس کے حسن کو میں نے 2 دن میں اتار کے وہاں پخانے میں ڈال دیا، اب وہ جا کر کے دیکھ پلنگ پر جو لیٹی ہوئی ہے، کیا یہی ہے تیری محبوبہ؟ اب دیکھا تو اس کے پورے جسم میں ایسی نوبت ہے کہ نہ حسن ہے، کچھ نہیں، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، ہاتھ پیر اٹھ نہیں رہے۔ حضرت جنید نے فرمایا تو اس کی ذات سے نہیں محبت کر رہا تھا، اس کے حسن سے صرف، اور اس کا حسن وہ پخانے میں ہے۔ میرے عزیزو، یہ ظاہری چیزوں سے جو بھی محبت کرتا رہا، اس کی محبت دوام نہیں رہتی، سب بہہ کے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے سننے میں ملتا ہے کہ شوہر ٹھوکر کھا کر کے گھر میں آ گیا، لنگڑا ہو گیا، بیوی چھوڑ کر بھاگ گئی، کیونکہ بیوی نے شوہر سے نہیں شادی کی تھی، اس کے پیسے سے شادی کی تھی، اور شادی کر کے عورت کو لے کر کے آیا، عورت بیمار ہو گئی، سننے میں آیا کہ اب بچہ نہیں دے سکتی، فوراً چھوڑ کر کے آ گیا، دوسری کے پیچھے چلا گیا۔ تم نے اس سے نہیں شادی کی تھی، اس کے پیسے سے یا اس کی خوبصورتی سے کی تھی۔ تو یہ تمام بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال نصیحت اتنی ہے، کنوارے لوگ سوچ سمجھ کر کے قدم رکھیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پورے دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے تو نیک بیوی کا مل جانا ہے۔ تمہاری بیوی صابرہ شاکرہ ملے تو سمجھ، صابرہ نام کی شاکرہ نام کی نہیں بلکہ صبر کرنے والی، ورنہ ساری صابرہ ساری شاکرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ اگر یہ مل گئی تو تمہاری زندگی یہاں پر سکون کی ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہاں آدھی جہنم تم دنیا میں ہی بنا لو گے۔ ہم دیکھتے ہیں اچھے خاصے لوگ جو عورتوں کی بھی جوتیاں کھاتے ہیں، اور کچھ عورتیں مردوں کی جوتیاں کھاتے ہوئے اسی طرح چل رہی ہیں، ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، گلے کی ہڈی نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے۔ یہ تمام چیزیں نہ آئیں، اس کے لیے پہلے ہی سے تمام چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کریم ہمارے سارے بچوں کو نیک زندگی عطا فرمائے، اور جتنی بچیاں ہیں ان کو نیک جوڑے عطا فرمائے، کیونکہ مجھے میرے ایک بچے نے بہت ریکویسٹ بھی کیا تھا آج دعا کے لیے، اس کے لیے میں نے بیان ہی کر دیا۔ وہ بھی سن رہے ہوں گے، سارے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، یہ نصیحت ضروری تھی اس لیے میں نے کیا ہے۔